السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى والتقى والعفاف والغنى، اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اذهب إلى فرعون إنه طغى، صدق الله مولانا العظيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز فرمایا اور حکم فرمایا، اذهب الى فرعون انه طغى، فرعون کے پاس جاؤ، وہ باغی ہو گیا ہے۔ تو انہوں نے محسوس کیا کہ میں فرعون کی طرف جا رہا ہوں، میں اکیلا ہوں، مجھے تو کسی نہ کسی معاون کی ضرورت ہے تاکہ وہ میرے ساتھ رہے۔ تو انہیں اپنی معاونت کے لیے کون یاد آیا؟ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ دین کا بوجھ اٹھانے کے لیے کس پر نظر پڑی؟ بھائی پر نظر پڑی۔ دوسری مثال قرآن مجید میں سے ہے کہ قیامت کا دن ہوگا، انسان پریشان ہوگا، گناہ زیادہ اور نیکی کم ہوگی، چاہے گا کہ مجھے کہیں سے کوئی نیکی مل جائے۔ قرآن نے کہا، یوم یفر المرء من اخیہ، اس دن بھائی بھائی سے بھاگے گا۔ بھائی کا تذکرہ پہلے ہے کہ یہ اپنے بھائی کی طرف رجوع کرے، تو وہ رشتہ ہے کہ بندے کی نظر سب سے پہلے اس پر پڑتی ہے اور ہم اس رشتے کو معمولی بات پر توڑ دیتے ہیں، بولنا بند ہو جاتا ہے۔ گھر سے ذرا آگے چلیں تو پڑوسی آ جاتے ہیں۔ شریعت نے پڑوسی کے حقوق پر اتنا زور دیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام پڑوسی کے حقوق کے لیے اتنی مرتبہ میرے پاس آئے کہ مجھے شک ہونے لگا کہ کہیں بندے کے مرنے کے بعد پڑوسی کو اس کی وراثت میں نہ شامل کر لیا جائے۔ اتنا پڑوسی کے حقوق کی شریعت نے تلقین کی، اور ہم نے انہی پڑوسیوں کو وہ دکھ دیتے ہیں اور انہی کے ساتھ لڑائیاں کرتے ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں اور آپس میں اختلافات پیدا کر لیتے ہیں اور ماحول کو کڑوا کر لیتے ہیں۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ ایک آدمی عبادت گزار تھا مگر وہ پڑوسیوں کا دل دکھاتا تھا، تو اس کو جہنم میں بھیجا جائے گا، اور ایک آدمی جو گنہگار خطا کار تھا مگر پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک رکھتا تھا، اس حسن سلوک کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا فرما دیں گے۔ قیامت کا دن ہوگا، ایک بندے کو اللہ کے حضور پیش کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، اے میرے بندے،
میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا ہی نہیں کھلایا، وہ بڑا حیران ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میں پیاسا تھا، تو نے مجھے پانی ہی نہیں پلایا، اور میں بیمار تھا اور تو نے میری تباہ پرسی ہی نہیں کی۔ اس پر وہ بندہ کہے گا اللہ آپ ان سب چیزوں سے مبرہ اور اعلیٰ ہیں، بھوک پیاس آپ کو لگ ہی نہیں سکتی، آپ کیسے یہ بات فرما رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے فلاں موقع پر تیرا پڑوسی بھوکا تھا اور پیاسا تھا، اگر تو اسے کھلاتا پلاتا تو ایسا ہی تھا جیسے تو نے مجھے کھانا کھلایا، اور تیرا پڑوسی فلاں موقع پر بیمار تھا، اگر تو نے اس کی تباہ پرسی کی ہوتی تو ایسا ہی تھا جیسے تو نے میری تباہ پرسی کی۔ تب پتا چلے گا کہ اللہ رب العزت کے ہاں پڑوسی کا کیا مقام ہے۔ اس لیے جب ہم صحیح معنوں میں مسلمان تھے اور حقوق کا لحاظ کرتے تھے تو ہمارے پڑوسی ہمارے ساتھ رہنا اپنی خوش نصیبی سمجھتے تھے۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے پڑوس میں ایک یہودی رہتا تھا، اس نے کہیں شفٹ ہونا تھا، اس نے اپنا مکان کرائے پر لگا دیا۔ ایک بندہ آیا، اس نے پوچھا کہ آپ کا مکان فروخت کے لیے ہے؟ تو اس نے کہا ہاں۔ کیا قیمت ہوگی؟ اس نے کہا 2000 دینار۔ وہ کہنے لگا یہ کیا بات ہوئی، اس جگہ تو ایک مکان 1000 دینار کا مل جاتا ہے۔ یہودی نے کہا ہاں 1000 میرے مکان کی قیمت ہے، اور دوسرا 1000 دینار عبداللہ بن مبارک کے پڑوسی ہونے کی قیمت ہے۔ ہم جہاں رہتے تھے ہمارے مکانوں کی قیمتیں بڑھ جایا کرتی تھیں، لوگ ہمارے اچھے برتاؤ پر اتنا خوش ہوتے تھے کہ کیا صبح کیا شام۔ آج ہم ایسے پڑوسی بن کر زندگی گزار رہے ہیں، اور اس ذرا سی بات پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری پیغام سماعت فرمائیں۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس دنیا سے پردہ فرمانے لگے تو سب سے آخری بات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے کان لگا کر سنی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے التوحید التوحید۔ ایک تو آخری موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کا پیغام دیا اور فرمایا وما ملکت ایمانکم، اپنے ماتحتوں کے حقوق کا خیال رکھنا۔ اور یوں سمجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اور تعلیمات کا یہ نچوڑ ہے جو آخری لفظوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو دے دیے، وہ یہ کہ اپنے ماتحتوں کا خیال رکھنا، ہمارے ماتحتوں کے ساتھ ہمارا کیا معاملہ ہوتا ہے، کیسے ان کے ساتھ ہم مل کر رہتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات ارشاد فرمائی، حدیث پاک میں ہے، ذرا دل کے کانوں سے سنیے۔ تو فرمایا الا من ظلم معاہدا، جو اپنے ماتحت پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ ڈالے یا اس کی خوشی کے بغیر اس سے کچھ لے تو میں قیامت کے دن اس ماتحت کا وکیل بنوں گا، اس کو اس بندے سے حق دلواؤں گا۔ بندے سے حق دلوانے کا مطلب آپ سمجھیے کہ قیامت کے دن جو ہے باقاعدہ حق دلوائیں گے ہم سے لے کر
تو یہ کتنی بدنصیبی کی بات ہوگی۔ حدیث پڑھتے ہیں تو دل کانپنے لگ جاتا ہے۔ اب اگر قیامت کے دن اللہ رب العزت بیوی کے وکیل بنے ہوئے ہوں کہ یہ تمہاری ماتحت تھی اور تم نے اس کو رلایا اور اس کے آنسو بہتے تھے، تمہیں اثر نہیں ہوتا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں قیامت کے دن تمہارے ماتحتوں کا وکیل بن جاؤں گا اور میں تم سے ان ماتحتوں کو ان کا حق دلوا کر رہوں گا۔ کیا خیال ہے قیامت کے دن ہم اس قابل ہوں گے کہ یہ حق دے سکیں؟ اس سے ذرا اور آگے چلیے، شریعت نے یہ نہیں کہا کہ بس مسلمانوں کی دل آزاری نہیں کرنی، بلکہ فرمایا کہ انسانوں کی دل آزاری نہیں کرنی چاہیے۔ ہیومینٹی گراؤنڈ کے اوپر ہم خواہ مخواہ کسی بندے کو کیوں تنگ کریں، کیوں کسی کا دل دکھائیں؟ چنانچہ شریعت نے کہا کہ اگر ایک آدمی کا گھر ہے تو اس کے دروازے کے سامنے کا جو حصہ ہے اس کو صاف رکھنا صاحب مکان کی ذمہ داری ہے۔ اب دیکھو شریعت نے جس کو گھر کے سامنے کے باہر والے راستے کو صاف رکھنے کا حکم دیا، وہ صاحب اپنے گھر کو ہی صاف نہیں رکھ پاتے، شریعت کہتی ہے کہ گھر والے دروازے کے راستے کو بھی صاف رکھو کہ تمہارے گھر کے سامنے سے گزرتے ہوئے کوئی جو ہے گر نہ جائے، کوئی پھسل نہ جائے، کوئی سلپ نہ ہو جائے، کسی کو تکلیف نہ پہنچے، ٹھوکر نہ کھائے، کسی کو تکلیف نہ آئے۔ شریعت نے یہاں تک دوسروں کا خیال رکھا۔ شریعت نے کہا کہ اگر تم مسجد میں آؤ تو کچے پیاز کھا کر نہ آؤ، وہ اس لیے کہ تمہارے منہ سے جو بو آئے گی اور دوسرے کو تکلیف پہنچے گی۔ فرمایا کہ اگر تم مسجد میں آؤ تو اپنا بہترین لباس پہن کر آؤ، کہ اگر تم کام والے پسینے والے اور ڈیزل لگے ہوئے کپڑے وغیرہ میلے کچیلے کپڑے پہن کر آؤ گے تو دوسروں کو تکلیف ہوگی۔ شریعت نے کہا کہ جس کو برس کے داغ ہوں وہ اگر گھر میں نماز پڑھ لے گا تو اسے باجماعت نماز ادا کرنے کا ثواب مل جائے گا، کیونکہ بعض اوقات دوسرے بندے کو اس کا چہرہ شکل دیکھ کر طبعی کراہت سی ہوتی ہے، تو جو شریعت اس کو یہ کہہ رہی ہے کہ تم اگر گھر پر نماز پڑھ لو گے تو تمہیں وہیں باجماعت نماز پڑھنے کا ثواب ملے گا، لوگوں کے سامنے مت آؤ، اتنی بھی میرے بندوں کو تکلیف نہ پہنچاؤ۔ آج لکھے پڑھے MSc پاس ان کو اپنے زکام کو مینیج کرنا نہیں آتا، لوگوں کے درمیان بیٹھ کر اپنی ناک کو صاف کرتے رہتے ہیں، اب دوسرے لوگوں کو کیسا محسوس ہو رہا ہوتا ہے اس کے بارے میں کبھی خیال ہی نہیں کیا۔ کیا ہم مجلس سے چند قدم ایک طرف ہو کر صفائی نہیں کر سکتے؟ ذرا دور ہٹ کر کھانسی کر لیں، اپنے زکام کو وہاں جا کر صاف کر لیں۔ اتنی اعلیٰ تعلیم نے ہمیں کیا سمجھایا، اس نے کیا فائدہ پہنچایا، اس کو تھوڑا اور پھیلائیں تو الحمدللہ بہتر ہوگا۔ ایسے پرابلم کیوں ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم دوسروں کی رعایت نہیں کرتے۔ ہم نے دیکھا کہ پھاٹک کے اوپر جہاں ٹریفک رکی ہوئی ہے، ایک MSc پاس اور AA کالج کے پروفیسر تھے، اب وہ گاڑی چلا کے آ رہے ہیں اور جہاں اگلی لین رکی ہوئی ہے وہاں سے انہوں نے گاڑی ہٹائی اور دوسری آنے والی لین میں گاڑی سیدھی جا کے لگا دی۔ اب اگر پھاٹک کھلے گا
تو سامنے والی ٹریفک کیسے جائے گی؟ راستہ جو ہے بلاک ہو جائے گا، ٹریفک جام ہو جائے گی، اور ہم اس کو برا بھی نہیں سمجھتے۔ یہ تو ہمارے پڑھے لکھے لوگوں کا حال ہے، اور ان پڑھے ہوئے لوگوں کا تو اس سے بھی آگے جو ہے معاملہ برا ہوتا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ جیسے دوسروں کو دکھانا اور ان کو پریشان کرنا ہماری عادت بن چکی ہے، اور ہم اس کے بارے میں سوچتے بھی نہیں۔ شریعت نے اس بات کی تعلیم دی کہ مومن دوسروں کو اپنے شر سے بچائے، کوشش یہ کرے کہ دوسروں کو اس کی وجہ سے تکلیف نہ پہنچے، بلکہ شریعت نے انسان کو تو کیا جانوروں کے حقوق کی رعایت کا بھی حکم دیا ہے۔ عزیزوں، بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، موضوع چل رہا ہے۔ انشاءاللہ اسی موضوع کی اگلی کڑی انشاءاللہ اگلی نشست میں آپ کے روبرو پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العزت ان کہی سنی باتوں پر اس عاجز کو بھی، آپ تمام کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ دنیا اور آخرت بہتر فرمائے۔ پروردگار مرتے دم تک کسی کا محتاج نہ بنائے۔ ایمان پر اور کلمے والی موت پر ہمارا خاتمہ فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی وسلم علی حبیبک سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔